اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہیلتھ اسلام چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اور جائز مقاصد پورے فرمائے اور دکھ تکلیف دور فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ کنز الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25۔ سبحان اللہ، لیکن کتنی بڑی فضیلت ہے شب جمعہ اور یوم جمعرات درود پاک پڑھنے کی۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کوشش کیا کریں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاص کر یوم جمعرات اور شب جمعہ اور عام طور پر روزانہ خصوصاً درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ تو آئے ناظرین، حصول برکت کے لیے ایک دفعہ ہم سب مل کر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ہم آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی پیارا سا اور آزمودہ وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں شان رحمت آ جائے گی، انشاءاللہ تعالی گھر میں بہار آ جائے گی۔ اس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی گھر میں لڑائی جھگڑا غصہ یہ سب کچھ نکل جائے گا۔ لیکن ہر گھر میں ساس اور بہو کی تکرار یہ چلتی رہتی ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، ہماری بہنیں بھی جانتی ہیں اور ہمارے بھائی بھی جانتے ہیں، اور صرف بدنام ساس ہی ہوتی ہے، مگر ایسی بات نہیں ہے۔ بعض جگہ پر ساس کا قصور نہیں ہوتا، صرف بہو کا قصور ہوتا ہے، اور بعض جگہ پر شوہر کا بھی قصور ہوتا ہے، اور کسی جگہ پر نند کا اور سسر کا، مطلب کہ یہ صرف بہو کو خراب کرنا یا بہو کو بدنام کرنا یا صرف ساس کو بدنام کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم آپ لوگوں کو ایک ایسا آسان سا عمل بتانے لگے ہیں جس کو ہماری ہر بہن کر سکتی ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتی ہے، کسی کو کچھ کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کے لیے اجازت عام ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ عمل کرنے لگی ہیں تو آپ ہمیں اپنا نام کومنٹ کریں، اور اگر اپنا نام کومنٹ نہیں کرنا چاہتی تو اپنا مسئلہ ہمیں لکھ دیں یا کوئی سا بھی کومنٹ کر دیں۔ آپ بھی دعا کیجئے گا، ہم بھی دعا کریں گے، اور جو کومنٹ پڑھے گا وہ بھی ہم سب کے لیے دعا کرے گا۔ انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کے گھر میں رحمت برسے گی اور غصہ کی بیماری انشاءاللہ تعالی نکل جائے گی، پورے گھر میں پوری فیملی ممبر میں انشاءاللہ تعالی پیار ہی پیار ہو جائے گا۔ لیکن اگر شوہر تمہیں ستاتا ہے، غصے والا ہے، یا بیوی آپ کو ستاتی ہے وہ غصے والی ہے، تو یہ ماں کر لے یا بہن کر لے، اور اگر ساس آپ کو تنگ کرتی ہے یا شوہر آپ کو تنگ کرتا ہے یا نند آپ کو تنگ کرتی ہے تو پھر بہو کر لے۔ ذرا سی بات پر ڈانٹ لگا دیتا ہے شوہر، تو ماں باپ سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا،
لڑکی کے ساتھ اگر شوہر یا ساس یا نند یا سسر یا دیور کوئی بھی اگر ذرا سی بات پر غصہ کر جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، تو اپنے ماں باپ سے یہ بات مت کہیں، کیونکہ اگر آپ اپنے ماں باپ سے کہیں گی تو بات بڑھ جائے گی، ختم نہیں ہوگی۔ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ جب بھی آپ کھانا پکانے لگیں یا آٹا گوندنے لگیں تو اس وقت اس میں کھانے میں جو پانی ڈالنا ہے اس پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی ہانڈی میں ڈال دینا ہے۔ اور ناظرین، اور ہماری بہنیں خاص یہ خیال کریں گی کہ جب بھی کھانا پکانے لگیں گی وضو فرما لیجئے گا۔ وضو کر کے آپ نے کھانا بنانا ہے، اور جب آپ نے کھانا بنانا ہے تو کھانے میں جو پانی ڈالنا ہے اس پر آپ نے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پانی سے آپ نے کھانا بنانا ہے۔ اور جب آٹا گوندنا ہے تو آٹا گوندنے والے پانی پر بھی آپ نے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر کے اس پانی کے ساتھ آپ نے آٹا گوندنا ہے اور آپ نے کھانا بنانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی سارا گھر شان رحمت والا ہو جائے گا اور غصہ کی بیماری پورے گھر سے نکل جائے گی۔ وہ بھلے غصہ ساس کرتی ہے یا سسر کرتا ہے یا شوہر کرتا ہے یا بیوی کرتی ہے یا نند کرتی ہے یا کوئی بھی کرتا ہے گھر میں غصہ، تو انشاءاللہ تعالی غصہ کی بیماری اس عمل کے کرنے سے ختم ہو جائے گی۔ اور یہ وظیفہ صرف 7 دن کرنا ہے آپ نے، اور 7 دن میں یہ کرنا ہے کہ تینوں ٹائم صبح، دوپہر اور شام تینوں وقت کے کھانے میں جب آپ نے پانی ڈالنا ہے یا آٹا گوندنے میں پانی ڈالنا ہے، ان تینوں وقت کے کھانے میں یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے ڈالنا ہے۔ اور اگر پانی پر دم کر کے پہلے رکھ دیں تو بھی یہ ٹھیک ہے، وہ پانی اس میں ڈال دیں۔ اور اگر ایسا نہ کر سکیں، کیونکہ بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ساس یا بہو کی آپس میں نہیں بنتی، وہ ایک دوسرے کے خلاف ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کسی نے کوئی پانی اسپیشل پانی سے کھانا بنا لیا یا کچھ ایسا کر لیا تو ان کی آپس میں دوبارہ سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی آپ کھانا بنانے لگیں یا آٹا گوندنے لگیں تو اسی وقت 7 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس پانی کے ساتھ آپ نے آٹا گوندھ لینا ہے اور اسی پانی کے ساتھ آپ نے کھانا بنا لینا ہے۔ اور یہ تینوں ٹائم آپ نے کرنا ہے، ناشتے میں بھی، دوپہر کے کھانے میں بھی اور رات کے کھانے میں بھی، اور یہ عمل 7 دن آپ نے صرف کرنا ہے۔ اور اگر آپ یہ زیادہ دن کرنا چاہیں یا لائف ٹائم ہی کرنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی گھر میں خوشی آئے گی، رحمت آئے گی، بہار آئے گی، اس سے انشاءاللہ تعالی فائدہ ہی ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اسے اپنا معمول بنا لیں تو سبحان اللہ بہت ہی بابرکت عمل ہے۔ اور ناظرین، اس عمل کی اجازتیں عام ہیں، کوشش کریں کہ جو بھی بات آپ کو اچھی لگی ہو اپنی دوسری بہنوں، دوسرے بھائیوں، رشتہ داروں، عزیز و اقارب اور خاص کر اپنے واٹس ایپ فرینڈز کو ہی اگر یہ سینڈ کر دیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو دوسرا اس پر عمل کرے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا، اور آپ کی دنیا اور آخرت انشاءاللہ تعالی سمر جائے گی۔ اور اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ بھی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔